دل کا حصہ کیوں بنا تھا اگر اس کا ملنا مقدر میں نہیں؟ دروازے ممکن کے بند ہوئے ہیں، اللہ کے نہیں۔ اللہ کے پاس وہ سب ہے جو تمہیں دینے کے لیے دنیا کے پاس نہیں۔ لا حاصل خود سے ہی سوچ لیا ہے، اللہ کا جواب تو ابھی آیا بھی نہیں۔ تمہاری رضا اگر اس کی رضا نہ ہوتی تو وہ تمہیں مانگنے کی توفیق دیتا ہی نہیں۔ نصیب اگر بدل نہ سکتا تو اللہ دعائیں بناتا ہی نہیں۔ اللہ نے اگر معجزہ نہ کرنا ہوتا تو وہ تمہیں یہاں تک لاتا ہی نہیں۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف چن لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے ہدایت کرتا ہے۔ اس آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ لوگوں کے خاص نشانیاں اور راستہ دکھاتا ہے تاکہ وہ اپنے آنے والے زندگی میں کیا ہونا ہے اور کیا نہیں وہ جان سکے، اپنی تقدیر کے فیصلے کو جان سکے۔ اگر کسی سے محبت ہو جائے، کوئی شخص پسند آ جائے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری قسمت میں ہے یا نہیں۔ جب ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ ہمیں چھوٹی چھوٹی نشانیاں بھیجتا ہے۔ کوئی شخص آپ کی زندگی میں بار بار آتا ہے، اسے ملنے کا موقع آپ کو بار بار دیا جاتا ہے، اسے بات کرنے کی موقع ملتا ہے۔ جو خیال اللہ دل میں ڈالتا ہے نا، وہ حقیقت بن کر ایک نہ ایک دن آپ کے سامنے آتا ہے۔ وہ دل میں خیال ڈالنے سے پہلے تمہارا مقدر کا حصہ بناتا ہے۔ بھلا وہ کیوں کسی ایسے چیز کا خیال تمہارے دل میں ڈال کر تمہیں تکلیف دے گا جو تمہارا نہیں ہے؟ کبھی کبھی تو آپ دور جانے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ ایسی وجہ سامنے آتا ہے کہ آپ کو ان سے ملوا دیا جاتا ہے، تو اس بات کی نشانی ہو سکتا ہے کہ وہ انسان آپ کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہو۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، اور کون ہے جو بے قرار کی التجا کو سنتا ہے۔ اس آیات سے ہمیں یہ تسلی ملتی ہے کہ اور کوئی دنیا میں ہے یا نہیں، لیکن اللہ ہماری التجا کو سنتا ہے، ہماری درد تکلیف کو سمجھتا ہے۔ راستہ بھلے ہی اللہ چنتا ہے، ایسے راستے بھی ہوتے ہیں جو مشکل ترین ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو راستوں کو دیکھ کر ہی مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو یہ نہیں چاہا تھا، لیکن یقین کرو جب منزل پر پہنچو گے نا تب یہی کہو گے کہ ہم نے تو یہ چاہا تھا لیکن یہ کیسے مل گیا، کیسے یہ ممکن ہوا۔ راستہ چاہے کتنی ہی مشکل ترین ہو لیکن صبر اور توکل یقین منزل کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ جب دعا میں ہاتھ اٹھتے وقت دل بار بار قبولیت کی یقین دلائے تو سمجھ جاؤ یہی اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تبھی ہوتا ہے جب اللہ دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ اگر من پسند شخص کو اب بھی دعا میں مانگ رہے ہو اور قبولیت کے لیے نشانی ڈھونڈ رہے ہو، اس سے واضح نشانی اور کیا ہوگی کہ اللہ اب تک تمہارا دل دعاؤں میں لگائے ہوئے ہے، اور جب مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو کیا قبولیت کے لیے یہ پہلی نشانی نہیں لگتی تمہیں؟